السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویوز کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی ایمان والی زندگی دے۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن قرآن کلاسز کے اندر جو ہے ہمارا لیسن نمبر 18 سبق نمبر 18 وہ جو ہے اقلاب کا لیسن ہے۔ اقلاب کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن، اس کے رول ہیں کچھ، وہ پہلے ڈسکس کر لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ تو ویورز اگین بار بار آپ کو یہ چیز کہوں گا کہ جو بھی آپ کو رول بتاتا ہوں، جو ڈیفینیشن بتاتا ہوں، اس کو اچھے طریقے سے پڑھا کریں، اس کو یاد کیا کریں۔ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں قرآن مجید کے اندر۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو قرآن مجید پڑھنے کا پراپر فائدہ ہو اور اس کا پراپر اجر ملے۔ تو ویورز آگے ہم چلتے ہیں قاعدے کی طرف۔ اقلاب کا جو معنی ہوتے ہیں نا، بیسیکلی اقلاب کے معنی ہوتے ہیں بدلنے کے، کسی بھی چیز کو بدلنا، ٹھیک ہے؟ تو کیا بدلنا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے نا، تو ہوا ایک ہی کلمے میں ہو یا وہ دو کلموں میں ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر غنّے کے ساتھ پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں۔ اس نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر غنّے کے ساتھ پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جہاں پہ نون ساکن آ جائے کہ نون کی آواز ہے اور دو زبر دو زیر، وہاں پہ بھی نون کی آواز آتی ہے، وہاں پہ آپ نے اس کو میم میں بدلنا ہے۔ وہ کیسے بدلیں گے انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے۔ آگے نون ساکن کے اقلاب کے ہجے انہوں نے بتائیں، وہ آپ کو انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد اقلاب کے وقت انہوں نے کیا ہے، ہدایت نمبر 1 دیکھیں کہ غنّہ ایک الف کے برابر کرنا ہے، غنّے سے پہلے حرف کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ بعض لوگ اقلاب کرتے وقت نون کی یہ ملاوٹ کر دیتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ویورز آگے ہم اپنی لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ لیسن کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ تا صبر میم تم با پشپو تم بو تا پشتو تم بو تو۔ یہ دیکھیں پہلا ورڈ آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، تو آپ نے جب اس کے ہجے کرنے ہیں تو آپ نے نون کو نہیں پڑھنا، آپ نے میم کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آگے ہے حمزہ زبر میم ام با صبر با ام با تا زبر تا تت ام با تت سین پیش میم سم با پیش بو سم بو لام زبر لا سم بولا تا دو زیتین سم بولا تین فم بجست یستنبئونک من بخیل۔ اگلا نیکسٹ پیج ہے من بقولی ہے من بعد من باکیت من بعدها ام بورک قوما بورا امدا بعیدا قولا بلیغا خبیرا بصیرا مرحبا بهم سبأ بنبأ زوج بهیج کرام بررة آیات بینات شقاق بعید ضلال بعید علیم بما فاسق بنبأ رجع بعید خبیر بصیر خالق بشرا بصیر بالعباد۔ آگے ہدایت نمبر 3 ہے نون ساکن و تنوین پر اقلاب صرف وصل کی صورت میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وقف کی صورت میں ان پر اقلاب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ قانون ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں پہ کہنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکن و تنوین پر جو اقلاب ہے ملانے کی صورت میں ہوگا، وقف کی صورت میں نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔